چلے جاؤ یہاں سے، اے نجدی چپ چاپ چلے جاؤ یہاں سے، اے نجدی چپ چاپ چلے جاؤ یہاں سے، سرکار کا ہم جشن منانے لگے ہیں، نجدی چپ چاپ چلے جاؤ یہاں سے، سرکار کا ہم جشن منانے میں لگے ہیں، اے نجدی چپ چاپ چلے جاؤ یہاں سے، سرکار کا ہم جشن منانے میں لگے ہیں، ہم دل میں تیری یاد بسانے میں لگے ہیں، زاہد ہے کہ جنت کو سجانے میں لگے ہیں۔ ابھی تک کا سب سے بڑا شعر، اے موت ابھی ٹھہر، اے موت ابھی ٹھہر، میرے پاس نہ آنا، سبحان اللہ، اے موت ابھی ٹھہر، اے موت ابھی ٹھہر، میرے پاس نہ آنا، اے موت ابھی ٹھہر، میرے پاس نہ آنا، اے موت ابھی ٹھہر، میرے پاس نہ آنا، سرکار کو ہم نعت سنانے میں لگے ہیں، سبحان اللہ، ابھی ٹھہر میرے پاس نہ آنا، سرکار کو ہم نعت سنانے میں لگے ہیں، ہم دل میں تیری یاد بسانے میں لگے ہیں، سرکار کو ہم نعت سنانے میں لگے ہیں۔ اور چیلنج ہے جتنا بندے سے خود اچانک دھوکے میں، جان بوجھ کے نہیں، دھوکے میں ایک معمولی سا ان کے پیر کی ٹھوکر جو تبرکات وہاں پہ حاضر تھے لگ گیا، وہ اللہ والے چلے گئے، اللہ نے بلایا سب دھوکے میں لگا تو یہ حال ہے، یہاں جان بوجھ کے آپ بے حرمتی کرو گے تو کیا حال ہوگا؟ اس لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں آیا کرو تو نظر بھی سنبھال کے آیا کرو اور یہ دل بھی سنبھال کے آیا کرو، سمجھ گئے آپ؟ یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، یہ اللہ والوں کے صدقے میں آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا قیمتی موقع عطا کیا۔ سمجھ یہ وقت نہیں ہے ہم یہاں تقریر کرنے نہیں آتے، ہم تو ان کا فیض لے جاتے ہیں، سال میں ایک بار بیٹری چارج کر کے چلے جاتے نہیں، اللہ والوں کی بارگاہ سے پورا سال ہندوستان میں تقریر کرتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ ہاں یہاں تقریر کرنے کے لیے صحیح ہے، یہاں تو بس فیض ہم کو بھی لینا ہے، آپ کو بھی لینا ہے، اب اسی فیض کے صدقے میں اگر کچھ باتیں ہو جائے تو ان کا کرم ہے، جتنا دیا سرکار نے ہم کو اتنی میری اوقات کہا، یہ تو ان کا کام ہے، ورنہ ہم نے ایسی بات کہا۔ جی لگا کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا وجانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات بتائیے، میں نے درود کے لیے آپ سے مطالبہ کیا، کچھ لوگوں نے تو پڑھا، کچھ لوگ میری شکل دے گئے۔ درود آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خالی میرے پڑھا جاتا ہے؟ درود ایک ایسا عمل ہے، نماز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، روزے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، حج کی کوئی گارنٹی نہیں، ہاں کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کا کام ہے، مگر درود ایک ایسا عمل ہے، ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے درود پاک کے انمول موتی۔ اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے، 100 بار نہیں، 200 بار نہیں، 1000 بار نہیں، 10 بار نہیں، 50 بار نہیں، صرف ایک بار جب بندہ درود پڑھتا ہے نا، تو جو اس کے پاس معروف فرشتے ہر وقت رہتے کرامن کاتبین کی شکل میں جو لکھتے ہیں، ایک اچھائی لکھتا ہے، ایک بھائی لکھتا ہے، اللہ ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے جو ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کا 3 دن تک کوئی گناہ مت لکھنا۔ پڑھنے میں یہ حال ہے کہ 3 دن تک کوئی اس کا گناہ مت لکھنا۔ اگر ہماری زندگی درود پڑھنے میں گزر جائے تو کیا اس کو توڑ کے جتنے بھی اس کا قرضہ عمل ہو جائے اتنا اس کو توڑ میں دے دینا، ٹھیک ہے؟ چلا فاروق اعظم چلے، فاروق اعظم تولتے جا رہے ہیں، ایک ترازو تولا، دو ترازو تولا، ابو یہودی کہتا ہے وہ فاروق جلدی مت کر بھائی، جانتا ہے میں کون ہوں، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں توریت کا بہت بڑا عالم ہوں، میں اپنے وقت کا بہت بڑا علم کا شہسوار ہوں۔ تو ہوگا چاہے جو ہوگا تو میرے نبی
کی شان میں گستاخی کرنا سب کے جملے کا منصوبہ موت میں پھر دھیرے سے نام میں فاروق اعظم کے وہ یہودی کہنے لگا وہ فاروق اعظم جاننا چاہتے ہو میں نے جان بوجھ کے بلال کو قبضہ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ چلنے کا انعام کیا ہے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلنے کا انعام کیا ہے میں نے جان بوجھ کے بلال کو قبضہ دیا تھا ابھی فاروق اعظم کا بچے نہیں دے رہے ہاں جی کہتے رکھا تو وہ اپنا کا جواب دے پھر کہا فاروق ٹھہر دوسری بات بتا دوں میں نے جان بوجھ کر وعدے سے پہلے نبی سے مانگی سبحان اللہ اور بلال سن میں نے جان بوجھ کر بڑے بازار میں نبی کے سامنے سخت جملے میں قرضہ مانگا اس کو بھی میں نے جان بوجھ کے کہا تو فاروق اعظم نے نظر اٹھا دیا یہ یہودی کہنا کیا چاہتا ہے کیا سننا چاہتا ہے اب سن رحمانی لذیذہ یمشون آتے آؤنا جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر بڑی آہستہ سے چلتے ہیں بڑی عاجزی سے چلتے ہیں بڑی محبت سے چلتے ہیں اب اس کا راستہ یہاں سن کے بلال میں یہودی ہوں تو کیا ہوا میں یہودی ہوں تو کیا ہوا میں نے جان بوجھ کے بلال کو قرضہ دیا تھا اور جان بوجھ کے نبی کو قرضہ کے لیے توڑا سن ایک دن میں توریت پڑھ رہا تھا اسی توریت میں ایک جگہ لکھا تھا کہ مسلمانوں کے جو پیغمبر ہوں گے مسلمانوں کے جو نبی ہوں گے ان کے دولہا ہوں گے اس سے کوئی سلمان کرے گا کہ وہ بڑی محبت کے نذرانے بچھائیں گے بڑے محبت کے الفاظ بچھائیں گے اے بلال سن میں نے تمہارے نبی کی ساری نبوت کی چیزیں ساری ذات ساری صفات میں دیکھ لیا تھا ایک صفات برداشت کرنے والی عاجزی کرنے والی اس کو میں نے نہیں دیکھا تھا اسی لیے آج میں نے قرضہ دے دے میں نے دیکھ لیا کہ واقعی میں تمہارے مصطفیٰ ایسے ہے کہ ان سے